لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام قال الله تعالى ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه۔ کافی دیر سے تم نے گل بات سنی ہے، میں تھارے سامنے اس وقت ترے گل دسنی ہے۔ کتنی؟ ترے گل، تاکہ گل لمبی نہ ہو جائے، صرف ترے گل کرنی ہے۔ ماما کرو کہ نہ؟ اگر کوئی یوں کہہ چھوڑے کہ میرے خلاف گل ہوگی پھر اچھا اگر کوئی کہہ بھی چھوڑے تو کوئی ہوئے جو کسی نے کیا تھا کہ چور کا سر پر آگ بار اس واسطے نہ میرا کوئی نشانہ ہوا کو اللہ کے دین کی گل کرنی ہے، جس نے سمجھ نہ آوے وہ من تے پوچھ سکے، سمجھاؤں کو تے عمل کی نیت نہ۔ پہلی گل یہ ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا تے رخصت ہو جائے، بدیا ہو جائے، اس کو جڑا مال پیچھے رہ جائے وہ مال وراثت ہے، اس نے وراثت کو مال کہیں۔ وراثت کو مال وارثہ تک پہنچانو جو اسی طرح نہ فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے۔ وراثت کو مال اسی رنگ نہ پہنچانو فرض ہے جس رنگ نہ نماز فرض ہے۔ بعض لوگ ہمارا دیش میں جو جملوں بھی کہہ دیں بڑی توجہ نہ تم تصدیق کرو کا کہ فی الواقع یہ گل ہوئے، اللہ معاف کرے۔ ایک مال وہ ہے کہ ہوں تم نہ اس کو مالک بناؤں یا تم میں نہ اس کو مالک بناؤ۔ ایک مال وہ ہے کہ جس کو مالک اللہ بناوے انسان تے کئی لوگوں نے میری گل سنی ہے کہ جی جو وراثت مال غلیظ مال ہے کہ وراثت کو غلیظ مال ہے، تو تارو کے خیال ہے اللہ تعالیٰ اگر تم نے کہ شہد دیا تو اللہ غلیظ شہد دیا کو؟ پاک شہد دیا کو؟ بلکہ اگر ہوں تم نے کسی شے کو مالک بناؤں یا تم میں نے کسی شے کو مالک بناؤ، میرا مالک بناؤں بچ تھارا مالک بناؤں بچ خرابی آ سکے، میرا رب جس نے مالک بناوے اس پہ ذرا برابر خرابی نہیں۔ بھئی ایک گل تو یا سمجھو کہ جڑا آدمی مر جائے اس کو جڑا مال رہ جائے اس کا مال نال حالت ترتیب وار 4 حق متعلق ہوئے۔ نمبر 1، سب سے پہلا اس کی قبر اور کفن کو دفن کو خرچو۔ یہ ہمارا دیش کی روایت بہت اچھی ہے کہ ہمارا دیش میں مزدوری پر قبر لوگ نہیں کھونتا، بھائی چارہ پر کھونے، انسانی ہمدردی پر کھونے۔ میں نے رب کعبہ کی قسم یہ اتنی اچھی عادت ہے شاید کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہمارے پر بہت سارا معاملات بھی رحمت کی۔ ہمارا اس دیش میں نے 2 آدمیوں کا بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے پیسہ دے کے مزدوری پر قبر کھونائی ہے، میں نے بڑی تکلیف ہوئی۔
میں کہ ان کے مزوری دے کے کھڑاؤں کی گل تو نہیں، لیکن کل نہ غریب آدمی کی قبر مشکل ہو جائے گی. غریب کی قبر کون کھونے کو کل بغیر پیسہ تھے تو کہتے او وقت نہ آ جائے کہ یار اس نے اندراسی رکھ کے اپنی دو چار بٹا رکھ دیو. یا جڑی قبر کھنون کی روایت ہے انسانی ہمدردی نہ، یہ جڑا بڑا بڈیرا ہے اس مجمع میں بیٹھا میں، میری ان کے درخواست ہے اگر ان کا علم بھی کسی جا آ جائے کہ فلانا نے مزوری دے کے قبر کھنائی ہے، اس آدمی نے دو چار پیچھا ٹنڈو کر کے چھتر لا اس کا بھننا کیا پر کہ وہ وقتی طور پر تو کر رہا شاید اس کو دو پیسہ آ گیا تو بڑا بن گیا میرے کو پیسہ ہے وہ اپنی قبر مزوری نہ کھڑا سکوں. لیکن اس کے پیچھے ایک انسانی ہمدردی کو راہ ختم ہو جائے کو اس بڑا یہ ہمارا دیش میں جڑی روایت ہے وہ پنجاب میں اس گل نہ بڑی فخر نہ بیان کروں کہ اس صاحب قبر مزوری نہ کھڑائی جائے، ہمارا دیش میں انسانی ہمدردی نہ قبر کھوڑی جائے. قبر کی زمین اس کا اگر پیسہ دینا پڑے کسی کی زمین ہوا تو وہ ضروری ہے اگر بغیر پیسہ دے نہ دے، مگر جس تک قبر کی کھدائی ہے وہ خدا واسطے اس دیش میں رواج نہ کریو مزوری آڑو. غریب کو مرنا مشکل ہو جائے کہ غریب کی قبر مشکل ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کا بہت ہم رحم اور کرم ہوا ہے. تو خیر سب سے پہلا خرچو مرن والا کا مال بھی چوں اس کے کفن دفن کو. نمبر 2 اس کے بعد یہ رہو صبر قرض ہے کہ نہیں. اگر قرض ہے تھوڑی ترتیب غلط ہو. ایک آدمی سب سے پہلا قبر کفن دفن اور اس کا مسائل وہ اپنی جائیں وہ سیکھنا پوئے گا کیا ہے ان اخراجات میں کیڑی کیڑی شیا میں. اور اس کے بعد دوجا نمبر پر یوں دیکھو اس صبر کو قرض ہے کہ نہیں. اگر قرض ہے تو سب سے پہلا قرض کی ادائیگی وہ کسی کو حق ہے. جڑا آدمی یہ تو کسی کو حق لے کے چلے جائے قرض لے کے چلے جائے اور وہ کچھ نہیں کہتا. ایک دو غلط ہم نہ دسو کسی کو حق لے کے چلے. نمبر 1 جنازہ ہے میت سامنے نبی کریم علیہ السلام جناب موجود ہے جنازہ پڑھاؤن واسطے اگے آگے جنازہ پڑھنے والا صحابہ کرام ہے صف بن گئی ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھے وارثانہ اس کا تعلق دارانہ اس صبر کو قرض ہے کہ نہیں. دسے گیا اللہ کے رسول اس صبر قرض ہے. نبی علیہ السلام پیچھے ہٹ گیا. اللہ کے نبی نے کہ ہوں جنازہ نہیں پڑھاتا ہوں اے میرا صحابی ہو تم جنازہ اس کو پڑھاؤ تو پڑھو. اور اللہ کا نبی کو اس موقع پر پیچھے ہٹنو میرا واسطے کہنا بڑا آسان ہے تھارا واسطے سن لینا بڑا آسان ہے لیکن خدا کی قسم اس طرح جی اللہ کو عذاب آ جائے یہ کوئی معمولی گل تو نہیں. تاکہ آدمی اس دنیا تے ہر آدمی کا حق تے پاک صاف ہو کے چلے پاک صاف ستھرا ہو کے چلے. اللہ کے نبی نے کہ ہوں جنازہ نہیں پڑھاتا. ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو قرضہ میرے ذمہ اس آدمی کو قرضہ ہوں ادا کروں گا تب اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ. نبی علیہ السلام پھر ان ادار مڑیا کہ ابو طلحہ علیہ کا بالوفا اگر یہ گل کی ہے تو اس نے پورا کرنا پوئے کو علیہ کا بالوفا پورا کرنا پوئے کو اس نے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ تے فارغ ہونے کے بعد میرا سب سے پہلا کام اس آدمی کو قرض لانا ہے. ایک یہ گل ہر آدمی اس رنگ نال تیاری رہے
تیاری کرے موت کی کہ میرے پر کسی کو حق نہ رہے. دوجی گل پرانا زمانہ سچا زمانہ پرانی اصطلاح کے مطابق سچا زمانہ تھا. سچا زمانہ میں ہمارا دیش میں بھی 11ویں دے میں تھا. دے میں تھا کہ نہ ہوں ذری تبدیلی آ گئی ہے. تو 11ویں وے تھی. وہ 11ویں دن تھا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام کی طرف نسبت کر کے پیرانے پیر. ہم نے شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام کی 11ویں دینی تے سکھی رہی, لیکن جو کدی نہیں سوچو کہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہے کون, اس نے کیا کام کیے ہوئے, کہ ان کی تعلیمات ہیں. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی 3 کتاب میں شروع سے لے کے آخر تک پڑھی ہیں. کتنی کتاب؟ 3 کتاب. اور اللہ کا فضل نہ منا ان کی اکثر گل یاد ہیں. انہیں بھی جو ایک کتاب ہے غنیت الطالبین, مشہور کتاب ہے. غنیت الطالبین میں انہوں نے لکھا ہے ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس نے کسی نے خواب بھی دیکھے ہو تو وہ جنت کا دروازہ کے بیڑے یعنی کنواں پر بیٹھا ہوا ہے. اس نے پوچھے ہو کہ تو جنت کے اندر دروازہ کے اندر کیوں نہیں ہوتا, کنواں پر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہ ایک مسئلہ بھی تھوڑی جی مشکل پیش آ گئی کہ گوانڈیاں سے سوئی مانگ کے لی تھی کہ سیڑ کے موڑ دیوں کو تو بس سوئی نہیں موڑ کے دیتی میں آ جاتا. اگر سوئی چوری کر کے نہیں آنی, کھس کے نہیں آنی, دھوکہ فراڈ نہ آنی لی, مانگ کے آنی ہے, مگر واپس کرنی تھی, موڑ کے دینی تھی, دیتی نہیں تھی. تو اب رویو کام آ گیا تو اس کا معاملہ بھی تھوڑی جی عجب مشکل ہے. اگر اس سوئی کا بارہ بھی یہ مشکل ہے تو پھر ذرا اچھا طریقہ نال اپنا منہ ہم اپنی بری بے کال کے غور و فکر کریں, سوچ و بچار کریں. آیا ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم کسی کو حق دباؤں کو کوئی جذبہ نہیں رکھتا, یا ہم کسی کا حق ہم نے نہیں دبایا وہ؟ اگر نہیں تو اللہ کو شکر ادا کرو. اگر ہے تو برات اور بری ذمہ انسان نہیں ہو سکے جب تک اس سے انسان بری ہو نہ جائے. تو اس واسطے قرض, اور اس قرض میں ایک شے اور بھی ہے بڑی ضروری. جنازہ ٹائم ہو گیا, پھر آئے تو ذری گل نہ توجہ نہ سمجھ. اس قرض میں ایک شے اور بھی ہے, جب تک اس کی ادائیگی نہیں ہو سکے انسان کی نجات ذری مشکل ہوئے گی, اور وہ ہے اپنی تیانی کو مار. بعض لوگ مار رکھ لیں تو پھر مار دیتا نہیں, خیال یوں ہوئے رکھے ہوئے تیانی بھی میری, اور کون میں نہ پوچھنے والا. اللہ کو قرآن اگر لوگوں نے سمجھے وہ ہو تو, اور مار کو مسئلہ سمجھے وہ ہو تو, میری اس دیش کا مولوی جتنے بھی موجود ہیں جڑا اس دیش میں رہے, میری ان سے یہ درخواست ہے جد کتے شادی کو موقع کسی جا بچ ہوئے تو برائے میرا بانی وہ شادی والوں کی دعوت تے بغیر ہی اس چابے ذریعے چلو, دعوت نہ رہو. اور میرا یہ سب خود عمل ہے. وہ میاں عزیز الرحمان صاحب گواہی دے کو, وہ ان کا ایک بیاہ پہ جا کے عروت مان کا بغیر دعوت تھے. میں نے تو اپنے دین کی گل سنانی تھی. تو شادی کا موقع پر جہاں باقی شے وہ صاحب مار کا مسائل بھی تفصیل نہ لوگوں نے سمجھاؤ تاکہ سمجھ آئے. پرانے زمانہ میں مار رکھے میں تھا, ایک کٹی کئی بہوؤں کا مار بھی لگ جائے تھی. تو جد
ایک بہو کا مار بچ بھی لگی، دوجی بچ بھی لگ گئی، تیجی بچ بھی لگ گئی، پھر وہ بیسے تاں کڑلکار اٹھے تاں کڑلکار تے پھر باجی تے مائی دو نے مشورہ کیے محست ہے ہن خیوا کی نہیں بیسے تے تاں بھی کڑلکار ہوئے ہڈیاں کو اٹھے تے تاں بھی ہن کڑلکار ہے ہن کی کراں اچھا ہون قربانیاں بچا دیا اللہ کو نبی کے قربانی بچ اچھا جانور ذبح کرو ہم کہا کہ جڑی بالکل ختم ہوئی بھی ہے وہ ہون کے چلے جائے گی تے وہ جڑی بچی ترے بیاہ کے آنی ان کا مار کیے گیا ایسا بھی کھا کے تو اس رنگ نہ رب کعبہ کی قسم میں بے حق بخش نہیں ہو سے جب تک قیامت والے دن ان کو بدلہ نہیں سنائے انہاں مسائل نہ سمجھو اور انہاں پر عمل کرو تو اس قرض وچ اگر مار کی ادائیگی نہیں ہوئی تو وراثت تقسیم کرن تے پہلا اس مار کی ادائیگی ہوئے اور اس سے جب ایک گل اور سمجھ رہی ہو اگر مار کی حقیقت تم سوچو سمجھو کہ مار ہے کہ مار کیوں رکھے گئے اسلام اور اللہ کو نبی مار کی جڑی وجہ دسیں وہ وجہ کچھ اور ہے اور آج ہم نے کہ سمجھ رکھی ہے ہمارا اس موجودہ زمانے میری گلا نظری لہر میں نہ لیا جو سوچیو اس ویلے لوگ مار لکھاں کا حساب نہ رکھیں اور خیال کی وہ رکھتے بیڑے تاکہ کل چھوڑے جس نے پتہ لگ جائے معلوم ہو دیون تے پہلے چھوڑ ان کو خیال جین بھی پیدا کر لیا ہمارا پرانا وہ یقین والا لوگ تھا مسئلہ مسائل میں کوئی معلومات نہ ان کی وجہ تے تڑے پر ریو سلسلو مگر یقین ان لوگوں کو زبردست وہ تی بچی نے بدیا کریں تھا تو کہنے تھا بچی ایس ڈیرا جس میں تو گئی ہے ننجے تیرا دن چٹا ہے اینو تیرا سر چٹا ہوا ہے تیرا سر چٹا ہوا ہے آج ہم نے اپنی بچی نہ دیتے بیڑے مار کو جو مسئلہ ہے مار ہونوں کتنا چاہیے اس چیز نے ہم نے نہیں سوچے ہوں اگر ہون تم تے پوچھوں تم نے بھی نہیں پتا اسے تو بیاہ قریب زمانے بھی کسی کو ہوا میں نے سجیو گپ شپ لاؤں کا کہ مار ہونوں کتنا چاہیے یوں ہم نے نہیں سیکھے اور مار کیوں ہے یہ گل ہم نے نہیں سیکھی یا ذہن بچ آ گئی ہے کہ لکھاں کا حساب نہ لکھا دیو تاکہ کل نہ چھوڑے تو لگ جائے پتو تو دیتے بڑے اگر جو ذہن بناواں گا پھر وہی کو جو ہے کو جڑے ذہن بنائے تو پھر ایک زمانہ تو ہمارا اس زمانہ بچ طلاق جڑی ہے اینو کتے لوگ خوردبین نہ ٹونڈے تھا آج طلاق اس رنگ نہ ہو گئی جی کھبا ہاتھ کی کھیڑ کھبا ہاتھ کی بھی نہیں اس چیچی انگلی کی کھیڑ بنا لی ہے حالانکہ اللہ کے نبی نے کہو اب غزو الحلال الطلاق جڑی چیزیں کہ اللہ نے کچھ اجازت دیتی ہے انہاں ساریاں بھی جو اللہ کے نزدیک سب تے پیڑی ہے وہ طلاق ہے ان طلاق کے بارے میں قرآن میں مسئلہ تو ہے اگر ایک آدمی مسلمان ہے نماز پڑھے تو قرآن میں نماز ہے یا نہیں تو اس سے پہلا وہ سیکھے ہوئے تو تاں جا کے پڑھے ہوئے نماز نہ تو کیا ہمارا دیش میں جڑا لوگ طلاق دیں ہوں خباست کریں تو کیا بھی پہلا طلاق نہ سیکھے آ رہے ہوں طلاق دے کیوں رہے ہوں اور طلاق دینے کا مسائل کے جڑا رب نے قانون بیان کیے ہیں اگر بالفرض گل تے گل نکلتی چلوں کروں کہ گھر میں اونچ نیچ ہو گئی تو
हमने अल्लाह को कुरान के कि जिस टाइम ऊंच नीच हुई तो बस कट मारो सारी तलाक। ऐसो आदमी लानती है जो सारी तलाक की गठी कट है। उस साहब कुरान ने 4 उसूल रखे आला तरतीब। सबसे पहला समझाओ, बच्ची भी जेड़ी खराबी है उसने समझाओ, और समझानो कम से कम 4 महीना। उसना कम सेट ना हुए। ये रब के कुरान की गल है। अगली गल है कि समझाउन के बाद फिर थोड़ी जी तंबी है, मर्द इलादगी इख्तियार कर ले, तेरी मुंह बना ले, उन्हीं तेरे नेड़ा तो गल तो मेरी नहीं मनती। 4 महीना इस नुस्खा ना आजमाओ। अगर इसना ठीक हो जाए ठीक, ना होए 3 नंबर पर फिर एक आदमी कम अज कम, जाहिर है एक तो नहीं, अब तो काटी कम अज कम ही हुए को, एक आदमी बेटकी का खानदान थे, वो जो समझदार हुआ है, वो जो बेटकी को खैर ख्वाह हुआ है, वो जड़ा लड़ा को भी खैर ख्वाह हुआ है, वो जड़ा अल्लाह का दीन को खैर ख्वाह हुआ है। ऐसो आदमी बेटके का खानदान भी चूं, ऐसो ही एक आदमी लड़ा का खानदान भी चूं। उस बेड़ा तक अल्लाह को कुरान के अपनी गल अपने चूल्हा पर रखो, बेड़ा न कटो, अपनी चलनी का झंडा न लाओ, अपनी गल लोगों के वास्ते मजाक को जरिया न बनाओ, लोगों की मजलिस को जरिया न बनाओ, अपनो हया और अपनो शर्म बेड़े न कटो। जेड़ो आदमी इन्हां उसूलों से पहला अपने शर्म कटे, उस जैसा बेशर्म और उस जैसा बेवकूफ और उस जैसा अल्लाह का लानती इंसान है ही कोई। इंसान अल्लाह को वली तस्वीर ना नहीं बनतो, जिक्र ना नहीं बनतो, तो मथा रगड़ रगड़ के मिराब बनाऊ ना नहीं बनतो, तो खाना काबा का कई है चक्कर ला के आ जाए, वो नहीं बनतो जब तक इंसानी मामलात में जो सुथरो नहीं है। तो 3 नंबर, ऐसा 2 आदमी ढूंढो, और उन 2 आदमी जो आपका कुरान बेचे, उन 2 आदमी है ना डेरा पे बुलाओ और उनके सामने खुल के अपनी गल रखो। जो कितने महीने के बाद बुलाया जा रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर, मैं समझा रहे गल तो गई। कितना अरसा के बाद? 8 महीने तो बाकी 4 तो 8 हो गया। मालूम हुआ कोई गल होए भी वक्त होना चाहिए। 8 महीना के बाद 2 आदमियों ने बुलाया जा रहे है और उनके सामने सूरत हाल रखी और उनको हक बने अल्लाह को कुरान के कि वे अल्लाह से दुआ करके उनकी गल सुन के चंग आला न चंग को के, मंद आला न मंद को के, जड़ी जा खराबी है उसकी इस्लाह करे और उसने फिर टाइम दे और कहें कि जो इस पर अमल नहीं कर से हम उस नाल जो कुछ करांगा, जो कुछ सिर्फ तड़फड़ नहीं सच ना। वे 2 आदमी समझदार।